السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ بہت بڑی پیس کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ پروسیس ڈسٹرب کرے۔ لیبنان کے اندر اس نے تباہی مچا دی، بامبنگ کر کے ایک ہی دن میں 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، ہزاروں لوگ اس وقت بے گھر ہوئے ہیں، تباہی پھیل دی ہے، اور پوری دنیا گالی گلوچ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ یہ اس پروسیس کو ڈیریل کر سکتا ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے؟ کیونکہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، آپ کو ایک سیریسنس نظر آ رہی ہے۔ اتنا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ابھی تک ریسنٹ پاسٹ میں کہیں بھی امریکہ کی طرف نہیں کیا۔ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسٹیو وٹکاف ہیں، ان کے ساتھ جیریڈ کشنر ہیں جو داماد بھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، لیکن اس سے زیادہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر یہ ان کے مڈل ایسٹ افیئرس سارے کو یہی ان کے پوائنٹ مین ہیں، اور اس کے ساتھ جے ڈی وینس جن کا ہمیشہ سے ماضی سے مخالفت کا رویہ رہا ہے ایران جنگ کے اوپر، تو اس سے زیادہ سیریسنس آ نہیں سکتی۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم جو اسرائیل کر رہا ہے اور اس کے جو ریاکشن آ رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی پرابلمٹک ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو کوئک رن ڈاؤن دوں، پاکستان کیا کر رہا ہے۔ بہت زیادہ ایک فلری آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں صرف پرائم منسٹر نے آسٹریلین چانسلر سے بھی بات کی، پرائم منسٹر آف لیبنان سے بھی بات کی، کنگ حمدان آف بحرین سے بات کی، فرینچ پریزیڈنٹ مکرون سے بات کی، ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان صاحب سے بات کی، ایرانین پریزیڈنٹ سے بات کی، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کی، آذربائیجان کے پریزیڈنٹ سے بات کی، ملیشین پرائم منسٹر ابراہیم سے بات کی، ابھی کچھ دیر پہلے ان کی قطر کے امیر سے بھی بات چیت ہوئی۔ فارن منسٹر نے جو ہے برٹش فارن سیکرٹری سے، سعودی فارن پرنس سے، آذربائیجان کے فارن منسٹر سے، ساؤتھ افریقہ، EU فارن افیئر منسٹر آف ازبیکستان، پھر سعودی عربین فارن منسٹر سے، کینیڈا سے، اسپین، موروکو، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ سے تو 2-3 دفعہ بات ہوئی۔ تو آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کتنا ہیکٹک ایکٹیویٹی ہے، اور ان تمام چیزوں میں لیبنان بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے۔ جہاں تک اسرائیل نے لیبنان پہ حملے کیے، اور آدھا مقصد تو اس کا پورا ہو گیا کہ ساری دنیا اس وقت لیبنان کے اوپر بات کر رہی ہے کہ یہ اس کو خراب کر سکیں گے کہ نہیں۔ یورپین یونین نے بڑا سخت بیان دیا ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، حزب اللہ نے کیا ہوگا جو بھی کیا ہوگا، لیکن جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا جو یہ فورس یوز کر رہا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ بھی غلط کر رہا ہے، چائنا نے بھی کنڈیم کیا۔ فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو بے دردی سے جس طرح سٹرائکس کر رہے ہیں یہ سیریس ڈائریکٹ تھریٹ ہے سسٹینیبلٹی آف دا سیز فائر کے۔ UK نے بھی کہا ہے کہ لیبنان جو ہے سیز فائر میں انکلوڈ ہونا چاہیے، بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ اسپین نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے تو نام لے کے کہا کہ نیتن یاہو کو انسانیت سے نفرت ہے، اور یہ جو آدمی کر رہا ہے یہ انٹالریبل ہے جو کام ہو رہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ سیز فائر کے اندر اس کو بالکل ہونا چاہیے۔ صرف یہیں بات نہیں رک رہی، یہاں پہ فارن افیئرز منسٹر جس میں برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، جارڈن، سیئرا لیون، UK، ان سب نے جوائنٹ سٹیٹمنٹس بھی ایشو کی ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی جن پہ ہوتا ہے کہ چلیں ان کے تعلقات تو اچھے ہیں اسرائیل سے، انہوں نے بھی اس کو ہینیس اسٹرائکس کہا ہے، یعنی کہ خونی، بالکل انہوں نے بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا میسیکر، بروٹل میسیکر کر رہا ہے اسرائیل لیبنان میں، اس کو بند کریں۔ ترکی نے بھی اس کو بہت زیادہ سخت الفاظ میں کی ہے۔ ایجپٹ جنہوں نے ریکگنائز کیا ہوا اسرائیل کو اور ان سے کافی ان کے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پری میڈیکیٹڈ انٹینٹ ہے، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو امن مذاکرات ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ UN سیکرٹری جنرل نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تھریٹ ہے سیز فائر کو۔ سملرلی ریڈ کراس نے بھی کہا، سب کچھ یو نیم اٹ، ہر دنیا کا ملک جو قابل ذکر ہے، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، ان کے فارن منسٹرز، انہوں نے کنڈیم کیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر ٹرمپ کیوں نہیں روک رہا؟ بیکاز اس پہ ریاکشن بھی آیا ہے، ایران سے بھی بڑا اسٹیٹ ریاکشن آیا ہے۔ غالب آف صاحب جو ان کے اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے، اس کے بہت مہنگی قیمت ہوگی اور بڑے اسٹرانگ رسپانسز ہوں گے، اس آگ کو فوراً بجھایا جائے۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو یہ اسرائیل کر رہا ہے، ہمارا ہاتھ بھی ٹریگر کے اوپر ہے، اور ایران کبھی بھی اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سب سے زیادہ جو اگر دیکھیں تو اس تمام پروسیس کے اندر
جتنے بھی آبزرورز ہیں ان کا خیال ہے کہ جو عباس اراغچی ہیں جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان کا رول ایک سینٹرل رول ہوگا. اور جب آپ ان کے ٹویٹس بھی دیکھتے ہیں تو ان کی بڑی بیلنسڈ مگر بڑی فورسفل سٹیٹمنٹ ان کی بھی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایران یو ایس سیز فائر میں بڑی کلیئر تھا کہ یہ پورے ریجن میں امن آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چوز کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ امن چاہتا ہے یا ایک جنگ چلانا چاہتا ہے اسرائیل کے ذریعے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا دنیا دیکھ رہی ہے جو میسیکر ہو رہا ہے لبنان میں، اور پھر وہ کہتے ہیں the ball is in the court, the ball is in the US court and the world is watching whether it will act on its commitments. اب یہ لیبنان پہ ساری بات آ گئی ہے، اور یہ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا، تو ایک لگتا ہے کہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو اسرائیل نے جان بوجھ کے وائلیٹ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے، ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مکس بیانوں کے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو فوجیں ہیں فلی پریپیئرڈ ہیں اور وہ وہیں رہیں گی، اس خطے میں رہیں گی جب تک ایک اصل ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی جملے میں کہتے ہیں which is highly unlikely، یعنی کہ مجھے یقین ہے کہ ہوگا، تو پھر the shoot bigger and better, stronger than anyone has ever seen. In the meantime, our great military is loading up and resting, looking forward actually to its next conquest. یہ بیان بازی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز سینٹرل ہو گئی ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ اب لیبنان کا ہے، اور جیسے جتنے آبزرورز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹرمپ کو کہنا پڑے گا اسرائیل کو انف از انف. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس بھلے وہ جو مرضی کہیں، ان کو ایک بہت بڑا ہک آف ریمپ ملا ہے. اور ان کو جو یہ پاکستان نے جب پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا اور ساری بات ہوئی تو ان کو ایک وے آؤٹ ملا، بیکاز وہ پھنس گئے ہوئے تھے. جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ پوری سویلائزیشن تباہ کر دوں گا، تو وہ ایک وار کرائم تو پہلے اناؤنس کر دیا تھا. اب ان کو نکلنا تھا، ان کی افواج اس حالت میں نہیں ہے، اسٹاک پہلے اس حالت میں نہیں ہے. سو کیا وہ دوبارہ جنگ شروع کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، بھلے وہ جو مرضی کہیں. لیکن یہ چیزیں یہاں پہنچی کہاں؟ انشاءاللہ اب یہ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اف ہی ٹیلز اسرائیل انف از انف، تبھی یہ بات رکے گی، ورنہ یہ لیبنان والا معاملہ ایک بڑا سیریسلی جیپرڈائز کر سکتا ہے ان تمام مذاکرات کو. لیکن اگر آپ ٹرمپ کی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں اپنے ملک میں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں، ان کی فوج کے ایمونیشن کی حالت دیکھیں، اور دوسری طرف ایران کا جو ریزالو ہے، اور یہ کلیئر ہو گیا. ابھی ان کی نئی ٹیل رپورٹس آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ابھی 50% آف میزائلز ابھی بھی ان کے پاس ہیں، تھاؤزنڈز آف ڈرون ان کے پاس ہیں، اور ان کے پاس سب سے بڑی بات ہے جذبہ ہے، اور وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹرمپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے مذاکرات کرنے کا. اور اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹرمپ پیس ڈیل کرے گا، اور اگر وہ کسی بھی طریقے سے توڑ دے، یہ اس کی کوشش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا.